بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی دونوں کو براہ راست چھوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جمعہ کا دن ضرور آتا ہے، مگر اس دن کی الہی رحمتیں، برکتیں اور رزق کی نعمتیں وہاں ٹھہرتی ہی نہیں۔ یہ مبارک دن جو ہفتے کا سب سے افضل دن ہے اور جہاں فرشتے نازل ہو کر رزق کی تقسیم کرتے ہیں، کچھ گھروں پر محرومی اور آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو دور بھگا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 ایسے گناہوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا جن کی وجہ سے جمعے کے دن بھی فرشتے ایسے گھروں پر نہیں اترتے جہاں یہ گناہ موجود ہوں۔ یہ باتیں نہ صرف علم کی باتیں ہیں بلکہ زندگی بدلنے والی حقائق ہیں جو آپ کی تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوں تو فوراً توبہ کریں، ورنہ جب پوری دنیا کی جھولیاں بھر رہی ہوں اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں تو دل پر کیا گزرے گی؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ آئیے پہلے یہ سمجھیں کہ گناہ کیا ہے اور غربت کی اصل کیا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم ان کی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گناہ صرف وہ ظاہری برائیاں نہیں ہیں جیسے چوری، جھوٹ یا زنا۔ گناہ وہ بھی ہے جو آپ کے لہجے کی زہر میں چھپا ہو، جو آپ کے رویے کی سختی میں نمایاں ہو جائے، جو آپ کی خاموش نگاہوں میں نفرت کی چنگاری بن کر جھانکے۔ جب آپ اپنے بچوں کا دل توڑتے ہیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا رشتوں کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں تو یہ بھی سنگین گناہ ہے۔ سچ بول کر تکبر کرنا یا جھوٹ کو مسکراہٹ کے ساتھ سنانا، یہ سب دل کی نیت سے ہونے والے گناہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر دل کو راکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ یہ گناہ نہ صرف فرد کو کمزور بناتے ہیں بلکہ پورے گھر کو، نصیب کو، رزق کو اور آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر سکتے ہیں۔ اب غربت کیا ہے؟ آج ہم غربت کو صرف پیسوں کی کمی سمجھتے ہیں، مگر اصل غربت اس دل کی ہوتی ہے جو ہر حال میں ناشکر ہو جائے، جو نعمتوں میں بھی شکایتیں تلاش کرے، جو دوسروں کی خوشیوں میں اپنا دکھ ڈھونڈنے لگے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر رشتوں کا خیال نہیں کرتے۔ موبائل کی دنیا میں مہنگے کپڑے والے امیر غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر اصل امیر وہ ہے جس کے پاس دل کا سکون ہو، رشتوں کی مضبوطی ہو اور اللہ کی یاد ہو۔ خالی برتن چھوٹی چوٹ پر شور مچاتا ہے، ویسی ہی خالی دل ذرا سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے بھرا ہو وہ بڑے طوفانوں میں بھی صبر کرتا ہے۔ غربت دراصل صبر کی کمی ہے، قناعت کی کمی، شکر کی کمی، محبت اور خلوص کی کمی ہے۔ کچھ لوگوں کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں مگر دل صاف ہوتا ہے، کچھ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں مگر ارادے پر امید ہوتے ہیں، کچھ کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں مگر ذہن وسیع ہوتا ہے۔ اصل غربت وہ ہے جو سوچ، بول اور فیصلوں سے جھلکتی ہو، جو دعاؤں کو روک دیتی ہے اور فرشتوں کو دروازے سے موڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ تو اگر غربت آپ کے اندر پنپ رہی ہو اور آپ اسے نہ پہچانیں تو جمعے کی رحمت کیسے آپ کے گھر پر اترے گی؟ اب آئیے ان 5 گناہوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو آپ کے گھر کو تاریکی میں دھکیل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، جو انسان کے نصیب کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت تک نحوست کا سبب بنتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح حکم دیتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف بھی نہ کہو
اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام سے بات کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24-23۔ سوچئے اللہ نے اف کہنے کو بھی منع فرما دیا ہے، تو والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مقدس رشتے سب سے زیادہ نظر انداز ہو چکا ہے۔ نوجوان ماں باپ کے مشوروں کو جاہلانہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو فضول اور ان کی خاموشی کو کمزوری کا نام دیتے ہیں۔ بچپن میں وہی ہاتھ جو آپ کا چہرہ سہلاتے اور پیٹھ سنوارتے تھے آج بڑھاپے میں لرز رہے ہیں اور ہم انہیں بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ماں کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا اشک آپ کی تقدیر پر بجلی کی طرح گرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ترمذی۔ ایک روایت میں جہاد کی مثال دی گئی کہ ماں کا جہاد 4 بار اور باپ کا 1 بار ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو پیسے دے دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر ان کی اصل ضرورت وقت ہے، احترام ہے اور توجہ ہے۔ ایک بیٹا جو ماں کے چہرے سے نظریں چھپاتا ہے وہ اپنے نصیب کی روشنی خود بجھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی جو باپ کی بات پر ناک چڑھاتی ہے وہ اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جن گھروں میں ماؤں کی دعاؤں کا سایہ نہ ہو وہاں سونے کی چھتیں بھی بے برکت رہتی ہیں۔ فرشتے ایسے گھروں سے محض گزر جاتے ہیں اور رزق کی جگہ آزمائش اترتی ہے۔ ایک سچی کہانی یہ ہے کہ ایک امیر آدمی کا بیٹا ماں باپ کو نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن اس کی پوری دولت ختم ہو گئی اور کاروبار تباہ ہو گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ماں کا دل توڑا، اب اللہ نے تمہارا نصیب توڑ دیا۔ اس نے توبہ کی، خدمت شروع کی تو برکت لوٹ آئی۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے اور ان کی مسکراہٹ لوٹائیں گے تاکہ جمعہ کی رحمت آپ کے گھر پر اترے۔ دوسرا گناہ رشتوں کو توڑنا، نعتوں کو حقیر سمجھنا اور انا کی وجہ سے بے رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رشتوں میں پھیلایا، تو کیا تم رشتوں کو توڑنے والوں میں سے ہو؟ سورۃ الرعد۔ جو رشتے توڑتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور اسے اندھیروں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہیں، یہ نصیب کی دعائیں ہیں اور برکت کی جڑیں ہیں۔ آج کے معاشرے میں لوگ خود کو مشغول کہہ کر رشتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں کا ساتھ ختم کر دیتے ہیں اور انا کو دل پر سوار کر لیتے ہیں۔ بہنیں بہنوں سے خفا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، بیٹیاں ماں سے دور ہو جاتی ہیں اور بیٹے باپ کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے وہ بھائی جس نے بچپن میں آپ کے لیے کھلونے چھوڑ دیے تھے، آج ایک چھوٹی غلطی پر آپ اسے نظر انداز کر دیں۔ وہ خالہ، پھوپھی اور چچا جنہوں نے آپ کے ماتھے کو چوما، آج ان کا فون اٹھانا بھی بوجھ لگے۔ رشتہ ایک نازک دھاگا ہے، اگر ایک طرف سے بھی کھینچا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد جوڑنے کی کوشش نہ کی تو دعائیں آسمان تک نہ پہنچے گی اور برکتیں چلی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ جوڑے گا اللہ اس سے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا اور اس کی عمر میں برکت دے گا۔ صحیح بخاری۔ افسوس، ہم نے سوشل میڈیا پر دور دراز لوگوں سے رابطہ جوڑ لیا ہے مگر قریبی رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ فیس بک پر کمنٹس تو لکھتے ہیں مگر ماں کو 2 لفظ نہ بولتے ہیں۔ ایک خوفناک سچی کہانی یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو خود کو عقل مند سمجھتی تھی مگر اس کا دل زہر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تمام رشتے توڑ دیے اور کہتی تھی کہ رشتے صرف درد دیتے ہیں۔ ایک دن وہ ایک جنگل کے کنارے ایک بزرگ کے پاس پہنچی، غرور سے کہا، بابا میں نے سب کر دیا ہے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا، بیٹے جس زمین کا پانی سے رشتہ ٹوٹ جائے وہ قبر بن جاتی ہے، جس چراغ کا تیل چھن جائے وہ بجھ جاتا ہے۔ رشتے تکلیف دیتے ہیں مگر وہی تکلیف دعا بن جائے تو رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
پھر انہوں نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کہا، یہ مٹی خوش ہے کیونکہ پانی سے جڑی ہے، تمہارے رشتوں کی مٹی قبر بن چکی ہے، اس میں بیج ڈالو تو فصل نہ اگے۔ عورت کانپ گئی، توبہ کی، رشتے جوڑے تو اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ یاد رکھیں، جس دل میں رشتوں کا درد نہ ہو اس دل پر فرشتے رحمت نہ بھریں گے۔ آج کسی رشتے کو معاف کریں، محبت سے ہاتھ بڑھائیں تاکہ جمعے کی برکت آپ کے دروازے پر ٹکے۔ تیسرا گناہ غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا ہے، جو خاموشی سے دل میں زہر بھر دیتا ہے، دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے اور نیکیوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اس سے گھن کھاتے ہو۔ سورۃ الحجرات آیت 12۔ یہ محض تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ غیبت مردہ لاش چبانے جیسا گناہ ہے۔ آج کی ہر محفل غیبت کی بھٹی بن چکی ہے۔ موبائل چیٹس میں، گپ شپ میں، میٹنگز میں عیب جوئی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے مزہ آتا ہے، مگر یہ زہر دل کو آلودہ کرتا ہے اور رحمت کو روک دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کا پردہ اتارے گا۔ صحیح مسلم۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ آنکھوں کے اشاروں، مسکراہٹوں کے کاٹ اور خاموش سننے سے بھی ہوتی ہے۔ آج خواتین رشتوں کو جوڑنے کے بجائے باتیں بناتی ہے، اس کی بیٹی غرور والی ہے، بہو منہ چوڑ ہے، شوہر بیوی کے قابو میں ہے۔ یہ حسد دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور فرشتے ایسے گھروں سے دور رہتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر زبان صاف رکھیں اور عزت کی حفاظت کریں تو اللہ برکت اور عزت عطا فرمائے گا۔ ایک عورت کی کہانی یہ ہے کہ وہ غیبت کی عادی تھی، اس کا گھر بے سکون تھا۔ جب اس نے توبہ کی تو اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ تو زبان کی تلوار کو نیام میں رکھیں، دل کو صاف کریں تاکہ جمعہ کی رحمت آپ کے گھر میں ٹکے۔ چوتھا گناہ منافقت، دو رخاپن اور دکھاوے کی نیکی ہے، جو ظاہر کو تو سجا دیتا ہے مگر باطن کو گندہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافقین کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بدتر وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ایک سامنے اور ایک پیچھے۔ صحیح مسلم۔ آج لوگ مسجد میں عاجزی دکھاتے ہیں مگر بازار میں تکبر کرتے ہیں۔ نیکی فیشن بن گئی ہے، قرآن سجاؤ تو عبادت سمجھتے ہیں مگر پڑھنا ضروری نہیں۔ صدقہ کیمرے کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ کیا سخی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور فرشتے اخلاص والے گھر چنتے ہیں۔ دکھاوا دعا کو بے اثر کر دیتا ہے اور گھر کو بے برکت بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کی کہانی یہ ہے کہ وہ ظاہر نیک تھا مگر باطناً گنہگار۔ اس کی دولت ختم ہو گئی۔ جب اس نے اخلاص لایا تو برکت ملی، سچائی اپنائی، منافقت چھوڑی تاکہ رحمت اترے۔ پانچواں گناہ ناشکری اور ہر نعمت پر شکایت ہے، جو نصیب پر تالا لگا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ سنن ترمذی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کم ہیں، گھر چھوٹا ہے، قسمت خراب ہے۔ شکر قسمت کے دروازے کھولتا ہے، ناشکری تالا لگاتی ہے۔ فرشتے ناشکر گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عورت کی کہانی یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر شکایت کی وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ جب اس نے شکر سیکھا تو برکت آ گئی۔ نعمتوں پر غور کریں، حال پر راضی رہیں تاکہ جمعہ کی رحمت آپ کی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 گناہ آپ کی زندگی کو تاریک نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، ماں باپ کی خدمت کی، رشتوں کو جوڑنے کی، زبان کی پاکیزگی کی، اخلاص بھرنے کی اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کی زندگی میں روشنی آئے۔
اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔